اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا میرے علم میں نہیں، اعظم سواتی اپنے طور پر کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جب تک بانی پی ٹی آئی سے بات نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم آئین کی حکمرانی اور ملک کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ سب ہمارا نصب العین ہے۔ 5 اکتوبر جلاؤ، گھراؤ اور تشدد کے 3 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ، شیخ امتیاز سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 17 مئی تک توسیع۔ پولیس رپورٹ انسداد دہشت گردی، عدالت لاہور میں پیش۔ سلمان اکرم راجہ سمیت 7 ملزمان قصوروار قرار۔ عدالت نے اسلام پورہ کے مقدمے میں آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے تھانہ مستی گیٹ اور لاری اڈہ کے مقدمات میں تفتیشی رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ 5 اکتوبر جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظمی خان کی عبوری ضمانت میں 17 مئی تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید رخصت پر ہونے کی وجہ سے سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ عدالت نے علیمہ خان اور عظمی خانم کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ امریکہ کے ایران سے جوہری تنازع پر براہ راست مذاکرات آج عمان میں ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں بالواسطہ بات چیت ثالثوں کے ذریعے ہوگی۔ ایران پر واضح کیا جائے گا اسے جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی اعلیٰ حکام نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا۔ ایرانی حکام نے سپریم لیڈر پر واضح کیا یا تو امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں یا پھر امریکی حملے کے لیے تیار رہیں۔ ایرانی حکام نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں آیت اللہ خامنئی کو پیغام دیا۔ خامنئی کو کہا گیا مذاکرات سے انکار کیا تو ایران کے جوہری مقامات پر حملے ہو سکتے ہیں۔ 2 بڑی طاقتوں میں ٹیرف جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چین کا جوابی وار، امریکی مصنوعات پر 125% ٹیرف عائد۔ چینی وزارت خارجہ نے 2 ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی تجارتی قوانین پامال نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ واشنگٹن تجارتی جنگ چاہتا ہے تو آخر تک لڑیں گے۔ چین نے ٹرمپ ٹیرف کے ستائے ملکوں کو ساتھ ملانے کی ٹھان لی۔ چینی صدر شی جن پنگ 14 اپریل سے کمبوڈیا، ویتنام اور ملیشیا کا دورہ کریں گے۔ تینوں ممالک ٹرمپ ٹیرف سے شدید متاثر ہوئے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے محصولات کی جنگ میں امریکہ خود کو تنہا کر دے گا۔ ٹیرف کی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ دنیا کے خلاف کھڑے ہونے کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ یورپی یونین مفادات کے تحفظ کے لیے غنڈہ گردی کے خلاف مزاحمت کرے۔ چین کبھی بھی دوسروں کے احسانات پر انحصار نہیں کرتا۔ پاکستان سے 1,50,000 سے زائد تربیت یافتہ اور ہنر مند نوجوانوں کو بیلاروس بھیجا جائے گا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون کے مختلف معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو تقریب میں موجود تھے۔ دونوں ممالک کی وزارت دفاع کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ، فوجی صنعت کی اسٹیٹ اتھارٹی اور وزارت دفاعی پیداوار پاکستان کے درمیان بھی معاہدہ طے پا گیا۔ بیلاروس کے مالی تعاون، برائے کاروبار اور سمیڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان پوسٹ اور بیلاروس پوسٹ کے درمیان پوسٹل آئٹمز کے تبادلے کا بھی معاہدہ۔ بیلاروس کا دورہ مکمل کر کے وزیراعظم شہباز شریف لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف آج لندن پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ترکیہ کے دورے پر اناطالیہ پہنچ گئیں۔ اناطالیہ کے ڈپٹی گورنر پروفیسر ڈاکٹر سعد سعید اوغلو نے ہوائی اڈے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا استقبال کیا۔ مریم نواز ڈپلومیسی فورم 2025 کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گی۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صحت یاب ہو گئے، اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کے مطابق کرونا منفی آنے کے بعد صدر مملکت کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے صدر کو مزید فزیو تھراپی کا مشورہ دیا ہے۔ صدر مملکت 10 دن سے زائد تک نجی اسپتال میں زیر علاج رہیں گے اور انہیں عید الفطر کی رات نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ آزادی مارچ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور زرتاج گل کی جانب سے دائر بریت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی آر میں زرتاج گل پر ایما کا الزام ہے، 25 میں سے 11 لوگوں کو بری کیا گیا ہے، کسی بھی طرح کے کوئی شواہد چالان کے ساتھ پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے رول آف کنسسٹنسی کی بات کی ہے اور اس کی ججمنٹ کہاں ہے۔
سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے خلاف ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غلط استعمال کا کیس۔ سردار تنویر الیاس کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ سردار تنویر الیاس کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کی سماعت 26 اپریل تک ملتوی کر دی۔